کرامت ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور پھر آگے اولیاء اعظام کے احوال پہ بات کروں گا۔ ایک ہے کرامت پوری ڈیفینیشن کے ساتھ، نفس کرامت کا انکار کہ کرامت تے شے ہی کوئی نہیں، یہ کہنا یا اس کی ایسی تعویل کرنا کہ جو ایمان یا اس اللہ کے ولی کی شان کے خلاف ہو، تو نفس کرامت کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ اور کرامت کو کہانی کہنا یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ جرت ہے، اپنی فہم اور اپنی عقل کی کمزوری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن کن کرامات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت بلقیس ایمان لانے کے بعد کے اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی ایک کرامت کا ذکر ہے۔ آپ اسے علماء سے، صوفیاء سے بہت سنتے رہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے وہ کرامت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی مومن ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، ان کی یہ کرامت قرآن میں موجود ہے کہ وہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے تھے۔ کوئی مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے وہ پورا بیان کیا ہوا ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، او میری درباریوں، یا ایھا الملأ، اوپن چیلنج ہے، اوپن دعوت ہے، ایکم، تم میں سے کون ہے، یأتینی بعرشها، جو اس بلقیس کا تخت لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ آپ کی۔ بلقیس ابھی پہنچی نہیں، بلقیس ابھی پہنچی نہیں۔ نبی کو اللہ کی عطا سے پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ آ تو رہی ہے، لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہی، وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ آیت سے بات ہے، موضوع یہ نہیں ہے۔ قال عفریت من الجن، جنوں کی جماعت میں سے عفریت نے کہا، کھڑا ہوا، انا آتی کبھی ہی، حضور میں لا سکتا ہوں۔ چیلنج کیا تھا؟ اس کے آنے سے پہلے یہ چیلنج تھا، انا آتی کبھی ہی، میں لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ میٹنگ، آپ کا یہ دربار، آپ کی یہ مجلس، آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے۔ ظاہر ہے اس کو کئی دن لگنے تھے نا آنے میں، وہ تو سواریوں پہ آ رہے تھے۔ ان تقوم من مقامک، عام تفسیر اس کی یہ ہے، عام تفسیر اس کی یہی ہے کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ ایک اس کی تفسیر اور مطلب یہ ہے، قبل ان تقوم من مقامک، ان مصدریہ ہے، حضور جتنا وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا،
آپ بیٹھے ہیں، آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ حضور جتنا وقت آپ کے اٹھ کر کھڑے ہونے میں لگنا ہے نا، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کتنا وقت لگتا ہے بیٹھا ہوا بندہ کھڑے ہونے میں اس سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ جن کی۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ اب اگلی طاقت ہے ولی کی۔ یہ کرامت کا دعویٰ کیا جن نے، کیونکہ مومن ہے، کرامت کا دعویٰ کیا جن نے، اور عام تاثر یہ ہے، اب ذرا لنک کیجئے گا میری پچھلی بات کو، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات سے یا اس قسم کی چیزوں سے کام جلدی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور جن پیچھے رہ جاندہ ولی اگے نکل جاندہ۔ اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اب قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اس دربار میں سے، مجلس میں سے ایک ولی کھڑا ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟ ایک ولی کھڑا ہوا۔ میں نے ولی کیوں کہا؟ قرآن میں تو ہے عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، لٹل بٹ، تھوڑا سا، من تبیزیہ ہے، تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے۔ امتی ہے، امتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، کتاب کا کچھ علم ہے۔ امتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، کتاب کا کچھ علم ہے۔ اس نے عرض کی انا آتی کبھی، حضور میں بھی لا سکتا ہوں، اگر مجھے موقع دیں تو۔ یہ جن نے کہا ہے کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یا آپ کے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، حضور مجھے موقع دیں، انا آتی کبھی ہی، میں بھی لا سکتا ہوں۔ اب ظاہر ہے دعویٰ اس سے بڑا ہوگا نا، دلیل اس سے بڑی ہوگی۔ اچھا ہڈن بھائی تو کتنی دیر میں لا سکتا ہے؟ اس نے تو کہا ہے کہ میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں، تم کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ ولی نے کہا علم من الکتاب، ایک چیز پلے باندھ لو، سنبھال لو۔ قرآن ولی کی پہچان یہ بتاتا ہے اس کے پاس قرآن کا علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا علم قرآن پڑھنے سے ہے، قرآن سمجھنے سے ہے، قرآن سمجھانے سے ہے یا نہیں؟ پڑھنا بھی قرآن کا علم ہے، ترجمہ کرنا بھی قرآن کا علم ہے، لوگوں کو قرآن کی پڑھ پڑھ کے تبلیغ کرنا بھی قرآن کا علم ہے، دین سیکھنا، شریعت سیکھنا بھی قرآن کا علم ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، تہاڈی بیعت جڑے پیر نال مرضی، جس سلسلے سے مرضی، اوکے، ایک باری ذرا سوچ لینا بس ساڈے پیر نو قرآن بھی آوندا یا کو نہیں آوندا؟ قرآن بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ وہ ڈردے کیوں پہ ہو؟ یہ قرآن کی بات ہے، کیوں؟
جملہ عرض کر رہا ہوں، جس کا قائد قرآن نہیں ہوتا، جس کا امام رہنما قرآن نہیں ہوتا، اس کا رہنما شیطان ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ اپنے نفس کے سپرد ہوتا ہے، وہ نفس امارہ کے سپرد ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی خواہشات کے سپرد ہوتا ہے، وہ دنیا کی محبت کے سپرد ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی بہت ساری چیزوں میں اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی پہچان بڑی گاڑی نہیں، جس کی پہچان بڑی گاڑی نہیں، چوکھے مرید بھی نہیں، ہٹو بچو بھی نہیں، جس کی پہچان صرف اور صرف یا قرآن ہے یا نبی کا فرمان۔